ہے تب اس سے کہو قرآن کہتا ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ اندھیرے میں ہم بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں، صبح تو ہونی ہے، اجالا تو آنا ہی ہے، لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمع رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے۔ آج میں آپ کے درمیان یہاں سے خطاب کر رہا ہوں۔ مجھے یہ جب آپ کی کمیٹی والے حضرات آئے تھے، مجھے پہلے تو جگہ کا علم نہیں تھا، لیکن جب بتایا گیا تو میں حیرت میں تھا۔ ادھر ہی قریب میں کمشنر ہاؤس بھی ہے، ہاں یہیں سامنے آ کر کے ہمیں خطاب کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ آج یہاں سے لے کر بنگال کی کھاڑیوں، گجرات سے لے کر کشمیر تک، ہر جگہ تقریباً 22 اسٹیٹ میں جا کر دیکھ کر آ رہا ہوں، پچھلے 200 جلسوں سے خطاب کر، ہر جگہ کا ڈی این اے مسلمانوں کا ایک ہی ہے۔ حضور کی محبت پر امتحان دینے کے لیے ہر جوان اگر تیار ہے تو پھر آگے بات کی جائے گی۔ بار بار تمہیں کوئی کچھو کے دیتا رہے، وسوسے ڈالتا رہے، سوشل میڈیا پر تمہارے جذبات کو ابھارتے ہوئے تمہارے لیے گندی باتیں کرے کہ یہ کٹ رہے ہیں، ملے کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، غزہ میں ان کے ساتھ ایسا وناش کیا جا رہا ہے، 20,000 لوگوں کو مار مار کر بارود سے راکھ بنا دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں تمہارے پاس لاتے ہیں تو کچھ جوان یہ سمجھتے ہیں ہم نروس ہو گئے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں، ان کا جواب کیا دیں؟ صحیح بات تو ہے، شام میں بھی کاٹے جاتے ہیں، عراق میں بھی مارے جاتے ہیں، افغان میں بھی، برما میں بھی، یمن میں بھی، ہر جگہ ہماری موت ہے، ہماری موت ہے۔ اور اس کو ظالم یہ بتا بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سچے ہو، تمہارا دین سچا، تمہارا خدا سچا، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو؟ تم نا امید اور مایوس نہ ہونا، اے نوجوانوں بات اتنی کرنا، اتنی بات کرنا۔ اے نادان تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جو ہے نا وہ رسول اللہ کو شمع سمجھتے ہیں، اور جتنے ہیں یہ پروانے ہیں، اور پروانہ ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ صلاح الدین کی ایک بات بہت مشہور تھی، وہ بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کرنے میں مشہور تھے، بڑے بڑے جرنیلوں کو، سپاہیوں کو آزاد کرتے تھے۔ 1,00,000 سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کیا جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے تھے، بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا۔ پرنس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا، پوچھا صلاح الدین نے کیا گمان ہے تیرا میرے متعلق؟ اس نے کہا اب تک جو سنتا آیا وہی ہے کہ آپ رحم دل ہیں، خیر خواہ ہیں، اور بہت جلدی آزاد کرتے ہیں۔ صلاح الدین نے کہا اب تجھے اگر آزاد کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اس کے بعد تلوار اٹھائی، اس کی گردن پر رکھا۔ 2.5 سال پہلے تو نے کمزور مسلمانوں کو یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے؟ یہ دیکھ محمد الرسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیری گردن دینے کے لیے بھیجا ہے، تو رسول اللہ کو پکارتا ہے۔ ابھی غلام جب تک زندہ ہے وہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزوں، صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں 2.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے، اس بات کے انتظار میں کہ جب تک حضور پاک کی طرف سے جواب نہیں دوں گا اس وقت تک صلاح الدین کبھی بستر پر ایک رات بھی نہیں سوئے۔ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پورے روئے زمین پر ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ ہو جائے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو اگرچہ یہ بات پسند نہیں آتی ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا میرے عزیز، ہو کر رہے گا۔ ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوگا، ہر کوئی صاحب ایمان ہوگا، وہ امام مہدی کا دور، وہ امام مہدی کا دور ہوگا۔ ہماری یہ باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں تو کیا کریں، 1400 سال سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، چٹی والے بابا نہیں ہیں، ہاں مائنڈ پروگرامنگ والے، مائنڈ ریڈنگ والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی باتیں تمہارے تک پہنچانے والے۔ تمہاری چٹی غلط ہو سکتی ہے، مدینے کی خبر کبھی نہیں جھوٹ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بس شرط اتنی ہے کہ ہمارے بتوں پر ایک بار آپ ہاتھ رکھ دو۔